Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. اس لیکچر میں ہم استخدوس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ استخدوس ایک خوبصورت جھاڑی نما پودا ہے اور جو ہندوستان میں پاکستان میں نہیں پایا جاتا بلکہ خاص فرانس کے قریب ایک علاقہ ہے اسٹریچیڈس کہتے ہیں اسے، وہاں کی ایک خاص پیداوار تھی۔ اس کے بعد پھر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گیا اور اس کی اب کاشت کی کوشش ہند و پاک میں کی جا رہی ہے، کشمیر میں بھی۔ استخدوس جو ہے ایک خوشبودار پودا ہے، اسے انگریزی میں فرینچ لیونڈر کہتے ہیں۔ وہ جزیرہ جو ہے وہ فرانس کے پاس ہے، فرینچ لیونڈر۔ لاطینی نام اس کا لیونڈولا اسٹیچس ہے۔ عربی میں اسے آنس الارواح کہتے ہیں، یعنی روحوں کا مونس، غمگسار۔ فارسی میں اسے جاروب دماغ کہا جاتا ہے۔ جاروب جو صفائی کرنے والا ہے، تو دماغ کے تنقیہ کرتا ہے، دماغ کے فضلات اور خراب مواد کو یہ باہر نکالتا ہے، اسی لیے اسے جاروب دماغ کہا گیا ہے۔ ہندی میں اسے دھارو کہتے ہیں۔ قدرتی حالت میں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھاڑی نما پودا ہے، بہت اونچا بھی نہیں ہوتا۔ اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ دیکھ خاص طور سے کیسے نظر آتے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبز رنگ کے ہرے 1 سے 4 سینٹی میٹر کے پتے، سبز خاکی رنگ کے، اور جن پر روئیں پائے جاتے ہیں، مخملی روئیں پائے جاتے ہیں۔ کنارے نیچے کی جانب مڑے ہوتے ہیں۔ ہر پتا عام طور سے آپ کو صرف سیدھا سادہ پتا نظر آئے گا، لیکن اس کے پتے جو رہتے ہیں وہ سائڈ سے مڑے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں قریب سے کس طرح سے مڑے رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ پتے ہیں، نسبتاً کچھ موٹے ہوتے ہیں، کچھ دوازت پائی جاتی ہے ان میں، اور اس کے پتے جو رہتے ہیں یہ دیکھیے، یہ پھول کے بالکل بازو سے ایک لگا ہوا پتا ہے، جس کے آپ کنارے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کا اس طرح سے مڑا ہوا ہے، یہ اس طرح سے مڑ گیا ہے اس کے اندر، تو یہ کنارے مڑے ہوتے ہیں۔ تنا ان کا بیچ کا تنا ہوتا ہے جس پر یہ پھول لگتے ہیں، یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، تو یہ بیچ کا حصہ یہ جو ہے یہ اصل تنا ہے۔ یہ تنا جو ہے گول نہیں ہوتا بلکہ یہ چوکون ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں میں بتاؤں، اس کا کراس سیکشن آپ دیکھیں گے، یہ ہے اس کا تنے کا کراس سیکشن قطع کیا ہوا کہ کس طرح سے یہ آپ کو چوکون قطع ہے، 4 کونی قطع ہے۔ تو یہ کھردرا تنا ہوتا ہے، 4 پہلوئی ہوتا ہے اور روئیں دار ہوتا ہے۔ ان پر بھی باریک باریک روئیں پائے جاتے ہیں۔ پھول جو ہوتے ہیں کافوری خوشبو والا نیلگون یعنی بنفشی رنگ کا ہوتا ہے، بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں اس کے۔ یہ ہے پھولوں کا گچھا، یہ ایک پھول نہیں ہے بلکہ یہ پھولوں کا خوشہ ہے جس میں بے شمار آپ کو پھول یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ کچھ ختم ہو گیا، اب وہ پھل بننا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے سرے پر تاج کی طرح اس طرح سے ایک پھولوں کا حصہ جیسا نظر آتا ہے جس میں یہ پھول نہیں رہتا۔ پھول جو ہے پورے کے پورے اس حصے میں پائے جاتے ہیں۔ کافوری خوشبو والے، بہت اچھی خوشبو پائی جاتی ہے۔ تلسی کے جیسی بالیوں میں لگتے ہیں۔ تلسی کے جیسے پھول تو ہوتے ہیں لیکن بالیاں ویسی نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیے، یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے استخدوس کا خوشہ اور اس میں پھول لگے ہوئے ہیں، بہت سارے پھول ہیں، لیکن رائٹ سائڈ میں یہ تلسی کا ہے۔ اس میں ویسی اسے خوشہ نہیں پایا جاتا، جیسے یہ خوشہ پایا جاتا ہے ایسا خوشہ نہیں ہے، بلکہ ہر پھول جدا جدا ہے۔ ہاں، رنگت جو ہے تقریباً ایک ہی جیسی بنفشی رنگ کی، تو تلسی کے جیسا نظر تو آتے ہیں رنگ کے اعتبار سے، لیکن خوشے الگ ہوتے ہیں۔ مزہ اس کا پورا پودا جو ہے تلخ ہوتا ہے، پتیاں، تنے، پھول سب اس کے تلخ ہوتے ہیں۔ یہ پھول کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اور چھوٹے سے پھول سے آگے پورا بنچ جو بنتا ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ شاخیں، اس کے شاخیں جو ہیں وہ الٹی چھتری نما شاخیں نظر آتی ہیں جو زمین کے قریب سے ہی پھیلتی ہیں، یعنی یہ ایک ایسا پودا ہے جس کا ایسا نہیں ہے کہ ایک بیچ میں تنا ہوگا اس کے بعد پھر شاخیں پھیلے گی، بلکہ جھاڑیوں کے جیسے وہ زمین کے پاس سے ہی سارے شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ الٹی چھتری جیسا نظر آتا ہے، جیسے یہ نظر آ رہی چھتری ویسا۔ اور پھل جو ہے براؤن رنگ کا ہوتا ہے۔ پھل کہاں بنتا ہے؟ جہاں پہلے ہم نے بتایا کہ پھولوں کا ایک خوشہ ہے، یہ آپ کو پھولوں کا خوشہ، اب یہی جو پھول کا بنچ ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا پھل میں، اور یہ پھل کے حصے نظر آ رہے ہیں، یہ جو آپ کو گیپس نظر آ رہے ہیں یہ پھول کا خوشہ ہے، اس میں آپ کو بہت سارے پھل نظر آئیں گے جو تخم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اور قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، اور تخم کیسے ہوتے ہیں ان میں، یہ آپ کے سامنے تخم پیش کیا
دیا گیا ہے۔ یہ ہے جامنی کلر کے تخم۔ تخم پختہ پھل سے صرف ایک پھل کے اندر 4 تخم نکلتے ہیں، 2 ملی میٹر قطر کے ہوتے ہیں اور گول گول میتھی کے دانوں کے جیسا، لیکن رنگت جامنی کلر کی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا باٹینیکل ڈائیگرام۔ لیونڈولا کی کئی ٹائپس ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہیں، اور اسی لیے ان میں تھوڑا فرق ہے، لیکن پتیوں کی آپ شباہت دیکھیں گے تو تقریباً ایک جیسی ہے۔ پھولوں کا ایک پھول جو ہے کس طرح سے نظر آتا ہے، جو کہ پورے بنچ میں نظر آتے ہیں، پھر اس میں تخم نظر آتا ہے اور اس میں بیج پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی پیدائش جو ہے ہندوستان میں نہیں ہوتا، کشمیر کے کچھ علاقوں میں اب اس کی پیدائش کی کاشت کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں کا ماحول سازگار ہے۔ اصل میں یہ اس علاقے کی پیداوار ہے۔ یہ جو بتایا ہے یہ فرانس ہے، اور فرانس کے یہ قریب میں ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے اسٹیچیڈس۔ تو روم اور حجاز اور فرانس کے قریب کے جزیرے میں اسٹیچیڈس کی خاص پیداوار ہونے کی وجہ سے اس کا نام استخدوس پڑا۔ اسٹیچیڈس کی وجہ سے اس کا نام استخدوس پڑا۔ یہ ہے اس کی پیداواری، یعنی پوری دنیا میں بہت کم پیدا ہوتا ہے، باقی علاقوں میں کاشت کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں یہ پورا خطہ ہے، اس کے اندر ہی اس کے لیے آب و ہوا سازگار ہے استخدوس کے لیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں استخدوس کا پودا سڑکوں کے کنارے، کھلیانوں میں کیسے نظر آتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے استخدوس کا خوبصورت پودا ہے، بہترین خوشے لگے ہوئے پھولوں کے، جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ خوشے اس کے، اور یہی استخدوس خشک حالت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہر خوشے کے بعد اوپر کلگی لگی رہتی ہے، ہر خوشے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جامنی رنگ کی۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے پتیاں جو رہتی ہیں وہ تھوڑی سی لمبوتری ہوتی ہیں اور ان کے کنارے مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں غور فرمائیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں کنارے مڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نظارہ کیجئے خوبصورت استخدوس کا پودا، پھولوں کا خوشہ، پتیاں، پھول نظر آ رہے ہیں جو اب پھل میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرا پودا ہے، سڑک کے کنارے اگا ہوا، یہ اس کا تنا ہے، تنا چورس ہوتا ہے، اس کا درمیانی جو تنا ہوتا ہے وہ چوکونی ہوتا ہے۔ یہ اس کی کلگی ہے، بڑی تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھولوں کا خوشہ ہے، اور پھر اس کا تنا، یہ کلگی کا ایک لیف ہے، اس کا پتا ہے۔ یہ پھل کا حصہ ہے، یہ جو ہے یہ پھل کا حصہ ہے۔ یہ پھل لگے ہوئے ہیں بے شمار۔ پھول کیسے چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے اس طرح سے نظر آتا ہے، پھر کس طرح سے وہ بڑھتا جائے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بڑے سے خوشے میں بدلتا ہے۔ یہ ہے کھیت، یہ آپ کے سامنے جو ہے استخدوس کا ایسا کھیت ہے جس میں سے استخدوس کاٹا جا چکا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کس طرح اس کی کٹائی ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو پھر یکجا کرتے ہیں، ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ اس کے بالکل بازو میں ابھی کٹائی کا کام چل رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو حصہ ہے اس میں استخدوس لگے ہوئے ہیں، لیکن اس طرف کے پورے حصے میں استخدوس کاٹے جا چکے ہیں۔ یہ ہے کٹائی کا منظر، یعنی مصنوعی طریقے سے پورے صنعتی بڑے پیمانے پہ پورے کھیت میں استخدوس کو جمع کرنا ہے، تو کس طرح سے مشین، آرے کی مشین سے اسے نکال رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، پھر اب یہ پورے کٹے ہوئے اس طرف سے، اس حصے میں تو ساری صفائی ہو گئی ہے، لیکن اس حصے میں ابھی استخدوس لگا ہوا ہے۔ لیکن جو کٹ گیا ہے اس کٹے ہوئے استخدوس کو جمع کر کے باکسز میں رکھے جا رہے ہیں۔
آئیے اب استخدوس کے افعال و خواص کے بارے میں جانتے ہیں۔ استخدوس کے جو خاص فعل بتائے گئے ہیں یہ منقی مقوی دماغ اور اعصاب ہے۔ منقی سے مراد تنقیہ کرنے والا، مقوی قوی کرنے والا۔ تو دماغ اور اعصاب میں جو فضلات ہوتے ہیں ان کو باہر نکالنا، ان کو خارج کر دینا، یہ تنقیہ کا کام ہوا، تو اس لیے منقی دماغ ہوا۔ اور اس کے بعد اس میں تقویت پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے استخدوس۔ دماغ اور اعصاب کے لیے ایک بہت بہترین دوا ہے استخدوس۔ یہ محلل آرام ہے، اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہے، اندرونی طور سے بھی مفتح سدد ہے، یعنی رکاوٹوں کو دور کرنے والا ہے۔ سدے رکاوٹ کو کہتے ہیں، ڈی آبسورنٹ، تو ان کو کھولتا ہے۔ عروق میں، احشاء میں اور مختلف قسم کے اوعیہ جو ہمارے جسم میں کام کرتے ہیں ان میں رطوبات بہتی ہیں، اگر اس میں کسی وجہ سے سدہ پڑ جائے، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اسے بھی دور کرنے کا کام مفتح سدد دوائیں کرتی ہیں۔ اس میں سے ایک بہترین دوا ہے استخدوس۔ مزج سودا و بلغم ہے۔ سودا اور بلغم دونوں غلیظ خلطیں ہیں، ان کو خارج کرنے کے لیے سے پہلے ان کو اس طرح سے موڈیفائی کرنا، اسی لیے اس کا لفظ لکھا گیا ہے موڈیفائر، اس طرح سے موڈیفائی کرنا کہ وہ قابل اخراج بن جائیں، یہ کام استخدوس کرتا ہے۔ یہ مقوی معدہ و کاسر ریہ ہے، یعنی اسٹمک ٹونک ہے اور کارمینیٹیو ہے۔ یہ ہے خاصیت اور افعال و خواص استخدوس کے۔ اب ان افعال و خواص کے بنیاد پہ کہاں ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے استعمال کریں گے وہ بتائی جائے گی۔ یہ ہے پہلا فعل کہ یہ منقی و مقوی دماغ و اعصاب ہے۔ اس مقصد کے لیے، اس فعل کے لیے ہم اسے عصبی و دماغی امراض میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے فالج ہے، لقوہ ہے، ان سب میں کہا جاتا ہے کہ بلغمی مادہ عام طور سے سدے پیدا کر دیتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس حصے میں افعال کی خرابی پیدا ہوتی ہے اور فالج و لقوہ ہو جاتا ہے اعصاب میں، اس لیے اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سرا مرگی کو کہتے ہیں ایپیلیپسی۔ ورم تجاویف انف یعنی سائنوسائٹس جو ہو جاتی ہے عام طور سے کامن مرض ہے، تو اس میں بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نسیان ایک قسم کی دماغی کمزوری ہے، وہاں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ذوف دماغ میں استعمال کیا جائے گا۔ صدا عام طور سے صدا چاہے جس قسم کا ہو، خاص طور سے بلغم اور سوداوی مرض کی وجہ سے اس صدا کی تکلیف ہے، سر درد کی تکلیف ہے، صدا سر درد، تو اسے استعمال کریں گے۔ مالخولیا ایک قسم کا ڈپریشن ہے اور سوداوی مرض مانا جاتا ہے، ان سب کے لیے ہم استخدوس بہترین دوا سمجھی جاتی ہے اور نسخوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اطرفال استخدوس اسی لیے استعمال۔ یہ محلل آرام ہے اور مفتح سدد ہے، یعنی ورموں کو تحلیل بھی کرتا ہے اور سدوں کو، رکاوٹوں کو دور بھی کرتا ہے۔ اس مقصد کے تحت ہم اسے ورم معدہ، ورم کبد، بلکہ احشاء جو ہمارے شکم میں جو آرگنز ہیں انہیں احشاء کہیں گے، وہاں پر جو جن امراض کی بھی شکایت ہو اور ان میں اگر برمی کیفیت ہے، سدے پڑ گئے ہیں، تو وہاں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ استسقا، اسائٹس اور وجل المفاصل میں بھی اسے اندرونی طور سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مزج سودا و بلغم ہونے کی وجہ سے خلطی امراض اور خاص طور سے امراض بلغمی و سوداوی میں استعمال کریں گے آپ۔ مقوی معدہ وہ کاسر ریہ ہے، تقویت دیتا ہے معدے کو بھی اور ریاحی کیفیت کو دور کرتا ہے، اس لیے ذوف معدہ، ذوف ہضم، درد شکم ریحی میں کام آئے گا۔ نفخ شکم، بلوٹنگ، پیٹ پھول جاتا ہے، تفخیری کیفیت، پیٹ پھول جاتا ہے، ان سب کنڈیشن میں ہم اسے استخدوس کو استعمال کر سکتے۔ جہاں وہ اتنے اہم امراض جیسے کہ مقوی اور منقی دماغ ہے، دماغی امراض میں استعمال کر رہے ہیں، وہاں ہم اسے ایک عام مقصد کے تحت بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے حکمہ اپنی حکمت میں یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ایسی دوا کا انتخاب کرتے ہیں جو اس مرض کی دیگر شکایتوں کو بھی دور کرے۔ کسی ایسے فالج اور اعصابی امراض کے مریض کے اندر اگر مقوی معدہ اور کاسر ریہ دوا کی بھی ضرورت ہے تو استخدوس ان کے لیے بہترین چوائس ہوگی، بہترین انتخاب ہوگا۔ ان سب مقاصد کے لیے صفوف یا جوشاندہی کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ کچھ آسان سے نسخے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ استخدوس بہت بہترین دوا ہے اور کئی طرح سے کئی مقاصد کے تحت استعمال کیا جائے گا۔ پہلا جو بتایا گیا ہے 4.5 ماشا استخدوس یعنی تقریباً 4.5 گرام پیس کر گلقند میں ملا کر معول اصل کے ساتھ، شہد کے پانی کے ساتھ روزانہ شب کو سوتے وقت کھاتے رہنے سے سوداوی وسواس اور غم اور ڈپریشن جاتا رہتا ہے۔ یہ ہے اس کا بہت خاص طریقہ بتایا کہ بہت آسان سی ترکیب
ترکیب ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے استخدوس کا استعمال کتنا آسان ہے. 4.5 ماشا آپ اس کو گلقند میں ملا لیں یا ماحول اصلی کے ساتھ دیں, سادہ بھی دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہی. 3.5 ماشا استخدوس کے صفوف کو 3.5 ماشا عیارش فقرہ میں ملا کر, ایک تیار دوا آتی ہے عیارش فقرہ, وہ دکانوں پر مل جاتی ہے, اگر ضرورت ہوگی تو اس کا طریقہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ کیسے تیار کر سکتے ہیں. تو 3.5 ماشا استخدوس اور 3.5 ماشا کے قریب عیارش فقرہ ملا کر کھاتے رہنے سے 20 سے 30 دن میں اختلاج اور راشا ٹریمرز کو مکمل طور سے نفع ہو جاتا ہے, ایسا بتایا جاتا ہے. اس کی دھونی استرخاء کے لیے مفید ہے, ڈھیلے پن کے لیے, جسم کا کوئی حصہ ڈھیلا ہو تو اس حصے پہ اس کے انقباب کے طور پر اس کی دھونی دی جائے. سر پر استخدوس کا لیپ کرنے سے نسیان میں فائدہ ہوتا ہے, ایسا کہا جاتا ہے. جن کو ڈیمنشیا, سینائل ڈیمنشیا کا ایک بڑا مرض اب ان دنوں بہت عام ہے, تو ایسے یا زائد عمری میں بڑھاپے میں بھی نسیان کا ایک عارضہ ہو جاتا ہے, ایسے میں سر پر استخدوس کا لیپ کریں. اس کے ساتھ سینک کرنے سے اور اس کا لیپ لگانے سے مفاصل اور پسلی کے درد میں افاقہ ہو. استخدوس کا مزاج کیا ہے؟ استخدوس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم بتایا گیا ہے. اس کی مقدار خوراک 6 سے 7 گرام بتائی گئی ہے. اس کا مین جو ایکشن ہے وہ منقی فضلات دماغیہ ہے. اس مقصد یہ تنقیہ دماغ جو کرنا ہے, دماغ سے فضلات کو خارج کرنے کا, ان کا تنقیہ کرنے کا جو طریقہ ہے, اور خاص طور سے نزج دے کر, یعنی ان میں ایسا موڈیفیکیشن چینج لاتے ہیں کہ دماغ سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہا گیا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اسے جاروب دماغ کہا جاتا ہے. استخدوس کے کچھ مضرت بھی اثر ہے, کچھ نقصان دہ اثر بھی ہے, اور وہ ہے یہ قے, متلی اور کرب پیدا کرتا ہے, درد, بے چینی پیدا کرتا ہے. اس کا مسلح لیمو, مسلح کے طور پر لیمو یا سکنجبین کا استعمال کریں گے. اس کا بدل جو ہے وہ افتیمون ہے یا بادرنج بویا ہے, افتیمون یا بادرنج بویا. اس کے دستیاب مرکبات جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ اتریفل استخدوس بڑی مشہور ہے. معجون نجاح ڈپریشن اور ساداوی مرض کے لیے بہت استعمال ہوتی ہے, اس میں بھی استخدوس کا ہے. اور اتریفل استخدوس میں تو جزو خاص ہے استخدوس, اور معجون خضر بنایا جاتا ہے. جو تحقیقات کی گئی ہیں اس کے حیثیت سے اس میں بہت سارے کیمیکل کانسٹیٹوئنٹ اور الکلائڈ ملے ہیں. تو مزید تحقیقات سے جو بات سامنے آئی ہے وہ ہے اسینشل آئل کے طور پہ جو اس کا آئل ہے اس میں کیٹون, سینیول اور فرینچائل الکوہول پائے.